الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له وقال تعالى وقليلا من عبادي الشكور وقال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔
میرے بولنے آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ہم پر اتنے انعامات اور احسان ہیں کہ ہم ان کو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ کوئی کہے کہ درختوں کو اور اس کے پتوں کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی کہے ریت کے ذرات کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی کہے آسمان کو ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی کہے انسان کے جسم پر بال ہیں اس کو کوئی گن سکتا ہے۔ تو ہر ایک کہے گا نہ آسمان کے ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے، نہ ریت کے ذرات کو کوئی گن سکتا ہے، نہ درخت کے پتوں کو کوئی گن سکتا ہے، نہ بالوں کو کوئی گن سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ آسمان کو، ستاروں کو گننا بھی ممکن، ریت کے ذرات کو، اگرچہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو گننا مشکل ہے، ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہم نہیں کہتے، اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ تو اللہ کے انعامات تو بے شمار ہیں، ان میں سے سب سے بڑا انعام اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ میرے اور آپ کو اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ خدا نخواستہ حیوانوں میں پیدا فرماتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ گدھا بنا لیتا، کوئی اور مخلوق میں سے، حیوانوں میں سے کسی اور جاندار میں سے بنا لیتا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ پر اللہ کا احسان ہوا کہ میرے اور آپ کو اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا انسانوں کو ہم نے بڑی شرافت اور عزت دی ہے۔ پھر انسانوں میں پیدا فرما کر کے صاحب عقل بنایا۔ اللہ نے انسانوں میں بنا کر صاحب بصیرت بنایا، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا بنایا۔ پوچھ لو ان لوگوں سے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، پوچھ لو ان لوگوں سے جن کے کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں سے دیکھ لو، ان لوگوں سے پوچھ لو جن کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو انسان بنانے کے ساتھ بالکل صحیح تندرست بنایا۔ مجھے آپ بتلائیں، یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے، یہ سانس کا لینا اور جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو دمے کی بیماری ہے ان غریبوں سے جاؤ پوچھ لو، تھوڑی سی بھی گرد و غبار اڑ جائے، تھوڑی سی بھی کوئی دھوڑ آ جائے، ان غریبوں کے پاس ایک مشین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا سانس اکھڑ رہا ہے، غریب لیٹ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نعمت کا بھی ہم نے کبھی نہ سوچا ہے نہ کبھی شکر ادا کیا۔ یہ جو انسانی دماغ ہے، پورے جسم سے اللہ نے تار اس انسانی دماغ تک لے گیا ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لکھا ہے۔ اور انسانی دماغ سے پھر یہ تار ریڑھ کی ہڈی میں گئے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں پورے جسم سے دماغ کو 1,00,000 اطلاعات آتے ہیں، 1,00,000 خبریں جسم سے دماغ کو جاتی ہے۔ پھر دماغ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، انگلی کو الگ کنٹرول کرتا ہے، ہاتھ کو الگ کنٹرول کرتا ہے، آنکھ کو الگ کنٹرول کرتا ہے، زبان کو بول رہا ہے لڑکھڑا نہ جائے۔ اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کون سی ذات ہے جو اتنے چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑوں میں ہزاروں ورقے ڈال دیے، محفوظ کر دیے، احادیث محفوظ کر دی، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر محفوظ کر دیا۔ یہ پھر انسان بمحل اور موقع پر بولتا ہے، یہ اس رب تعالیٰ کے اس احسان کو نہیں بھول سکتے۔ جاؤ دیکھ لو آپ ان بے وقوفوں کو، یا ان جاہلوں کو، یا ان دیوانوں کو جن کا عقل نہیں ہے، وہ بغیر موقع کے بول بھی جاتا ہے اور بغیر موقع کے جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے اللہ کی اس نعمت عقل کا، بصیرت کا، ہم نے کبھی اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔
یہ جو انسان کھانا کھاتا ہے، یہاں اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے، یہاں سے چیز جائے گی تو وہ تو اندر چلی جائے گی، وہاں سے واپس آپ چاہو گے وہ چیز باہر نہیں آئے گی۔ کتنا کھانا ہم اور آپ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں تو بتلائیں وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ آپ کھانا کھا لیں، الٹے سر پر کھڑے ہو جائیں، پھر بھی وہ کھانا باہر نہیں نکلتا۔ ورنہ دنیا کا کوئی بھی برتن اٹھا لو، دنیا کی کوئی بھی بوری اٹھا لو، دنیا کا کوئی کسی قسم کا لوٹا اٹھا لو، اگر اس کا منہ ہے اس کو الٹا کرو گے سب کچھ گر جائے گا۔ اللہ کی اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ ایک آدمی نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا یہ دروازہ جو ہے یہ اندر جانے والا اور باہر جب آئے تو آٹومیٹک بند ہو جاتا، یہ خراب ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، امریکہ پتہ نہیں دنیا جہان چلا گیا، لیکن انہوں نے کہا بھائی نہیں، اب وہ غریب جو کھائے لیٹ جائے وہ باہر آ جائے، جو کھائے تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائے، تو جو اندر ہے وہ جب دروازہ نہیں ہوگا اور اس میں لاک نہیں ہوگا تو پھر تو خواہ وہ نکلے گا۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا تو بھائی علاج تیرا یہ، تو لیٹ نہیں سکتا ہے۔ اب وہ غریب جب بھی دیکھو، اس نے کہا میں گیا، میں نے دیکھا سارے ساتھی سو رہے تھے اور یہ ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا۔ بھائی کیوں نہیں لیٹ رہا ہے؟ اس نے کہا لیٹ جاؤں گا، جو کھایا ہے سب باہر آ جائے۔ اس نعمت کا بتلائیں، کبھی اس نعمت کا ہم نے شور کیا، کبھی غور کیا کہ یا اللہ تیری اس نعمت کا کتنا بڑا شکریہ ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، آنکھیں ہیں ہماری، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ پلکیں، یہ وائپر کا کام۔ گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی، کار، اس کے آگے ایک وائپر ہوتا ہے، جب اس پر کچرا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتا ہے تو بٹن دباتے پانی پھینکتا ہے، پھر وائپر کو ہلاتا ہے، اس شیشے کو صاف کرتا ہے۔ ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، تو اس کی یہ جو پلکیں ہیں یہ اس کی گھس گئی، ختم ہو گئی، پھٹ گئی۔ بہرحال وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اب یہ پلکیں کہاں سے لے آئے، وائپر کہاں سے لے آئے؟ ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑا علاج کرایا۔ اس نے کہا بھائی، اس نے کہا یار میں جب بھی ابھی پلکیں نہیں ہیں تو میری آنکھوں میں خارش بہت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتلایا کہ بھائی یہ جو پلکیں ہیں، اوپر اللہ نے ایک ٹینک رکھا ہے، جب انسان دیکھتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا پانی گرتا ہے، اور یہ پلکیں بغیر کسی آپ کے ارادے کے، آپ کہیں بھی ہو، پلکیں اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ یہ اس آنکھ کی نورانیت کو باقی رکھتا ہے اور اس شیشے کو صاف کرتا رہتا ہے۔ بھائی پھر میں کیا کروں؟ مریض نے کہا، ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا علاج یہ 2-4-5 منٹ میں تھوڑا تھوڑا پانی اپنے آنکھ کو لگایا کرو۔ آپ نے دیکھا ہے جب ایک آپ ہاتھ کو بھی زیادہ دیر تک پانی کو لگاتا ہے تو ہاتھ کی حیت ہی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کا چہرہ غریب کا خراب ہو گیا آخر وہ۔ تو اس نعمت کا، صرف اس پلکوں کا کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ یہ آٹومیٹک اوپر نیچے ہو رہا ہے، آنکھ سے تمام چیزیں صاف کر رہا ہے۔ اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ناشکرے نہ بنو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں قوم سبا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ قوم سبا عجیب قوم تھی، اللہ نے ان کو بڑے معیشت سے نوازا تھا، ہر قسم کے شعر، آب و ہوا سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اللہ نے فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اے امت محمدیہ، قوم سبا میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کو ہم نے ایسے باغات دیے تھے، ایسے آب و ہوا دی تھی، پانی کا بھی سسٹم ان کا بہترین، ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے اور آپ کا ہے، پانی کے لیے بھی دھکے کھاؤ، بجلی کے لیے بھی دھکے کھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری ہے ہمارے اندر۔ جب ناشکری آتی ہے تو اللہ اپنی نعمتیں پھر چھین لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی نعمتیں خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں دو چیزوں کی وجہ سے چھنتی ہے، یہ جملے یاد رکھنا۔ دو چیزوں کی وجہ سے آپ کی روزی بھی ختم ہوگی، آپ کی روزی تنگ ہوگی، آپ کی نعمتیں چھنے گی، دو چیزوں کی وجہ۔ ایک ناشکری، کیا حال ہے حاجی صاحب؟ یار کیا کرے، کاروبار بالکل رکا ہوا ہے، حالانکہ اتنی روزی ہوگی اس کی بینک میں کہ وہ 10 خاندانوں تک 10 سالوں تک کھا سکتا ہے۔ یار بس کاروبار بہت بیکار ہو گیا مفتی صاحب،
یار کوئی تعویذ دے دو یار. پہلے میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا، ایسے جملے کہتے ہیں، سونا بن جاتا تھا. اب جب میں سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی بن جاتا ہے. ارے وجہ یہ ہے کہ تو نے ناشکری شروع کر دی. تو دو وجہ سے انعامات چھنتے ہیں، دو وجہ سے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے انعامات اور چیزیں دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک بڑے بول کی وجہ سے بڑی بات کر جاتا ہے. یار میرا مائنڈ ہے نا، میرا دماغ ہے، میں نے کمایا. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو مولوی صاحب اپنا پڑھا ہو، آپ کو دنیا کا کیا پتا دنیا کیسے کمائی جاتی ہے. مولوی صاحب مفتی صاحب غریب کھڑا ہے، یار مدرسہ ہے اس کی چھت ڈالنی ہے، مسجد بنانا ہے، دروازے ڈالنے ہیں. ارے مولوی صاحب آپ کو پتا ہے نور خان بولے گا میں موٹر سائیکل پر کتنے دھکے کھاتا ہوں، دودھ لوگوں کو پہنچا کر میں مال کیسے جمع کرتا ہوں، آپ کو کیا پتا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ مفتی صاحب. میں ارے بہت محنت. ارے خدا کے بندے، جو تو محنت کر رہا ہے، جس ہاتھ سے تو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، جس دماغ سے تو مال کما رہا ہے، جس اللہ کی نعمتوں آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے، جس زبان سے تو اپنی گاہکی اور روبے، وہ کس نے تجھے دیا ہے؟ تو دو چیزوں کی وجہ سے روزی ختم ہوتی ہے، یاد رکھنا میرے جملے. ایک بڑے بول کی وجہ سے اور ایک ناشکری کے الفاظ کہنے سے. کہ پہلے تو میرا کاروبار بہت اچھا تھا، پہلے میرا سسٹم بہت اچھا تھا. تو سسٹم اس لیے برباد ہوا، قوم سبا کا واقعہ پڑھ لو. سب کچھ نعمتیں موجود تھی، ایسی نعمتیں اللہ نے کی قرآن میں بیان کیا کہ ان کے روڈ کے دائیں طرف بھی ہر قسم کے پھل کے باغات اور روڈ کے بائیں طرف بھی ہر قسم کے پھل کے باغات. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. دائیں طرف بھی باغ. اگر ایک آدمی اپنا برتن اٹھا کر سر پر لے کر چلتا تو وہ چلتے چلتے 2-4 قدم میں اس کا برتن ان پھلوں سے بل جاتا. اب ہوا ایسی کہ ہوا چلتی تھی، آدمی بالکل تر و تازہ اور نوجوان رہتا تھا. بڑی بڑی عمریں اللہ نے ان کو نصیب کی. پانی کا بہترین نظام. اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کو بولا بلدت کلوا من رزق ربکم، میری روزی کھایا کرو جو نعمتیں میں نے دیے. واشکروا لا واشکروا لا واشکروا لا، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو. پھر فرمایا اللہ نے بلدت طیبۃ، پاکیزہ ملک تھا ان کا. ورب غفور، اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو میں رب تمہیں بخش بھی دوں گا، لیکن یاد رکھنا ناشکری نہ کرنا. اللہ نے فرمایا انہوں نے ناشکری کی. ناشکری کیا کی؟ بولا یہ جو ہم یہاں سے چلتے ہیں حیدرآباد سے کراچی، راستے میں باغ ہی باغ ہے، کوئی ویرانہ ہے نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے سفر کا. کوئی بیچ میں ویرانہ ہو، کوئی بیچ میں جو ہے جو ایسے راستے ہوں باغ نہ ہو، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. فقالوا باعد بیننا وبین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں میں بیچ میں تھوڑی دوری پیدا فرما، پتہ تو چلے کہ آج سب سفر کر کے آیا ہے. بڑے صاف ستھرے کپڑے جاتے ہیں، بس پہنچ جاتے ہیں جگہ پر. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان کے باغوں کو ملیامیٹ کر دیا، ہم نے ان کے آب و ہوا کو برباد کر دیا، ہم نے ان کے اوپر کرونا بھیج دیا. کرونا کیا؟ ہمارے اعمال ہے. کوئی عام قسم کا نزلہ زکام ہے، 2 روپے کی پیناڈول گولی مفت میں نہیں ملے گی، 12,000 کی سوئی آپ کو زبردستی لگائے گا. لگاؤ ورنہ آپ پر سفر پر پابندی ہے. تم اتنے ہمارے خیر خواہ ہو، کسی غریب اور مسکین کو کھانے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہو. جو روزی دی وہ بدبختوں تم نے ساری چھین لی. 50 روپے کی چینی تم نے 90 روپے کی کر دی. 120 روپے کا آئل تم نے 280 روپے میں کر دیا. 200-300 روپے والا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہم سے. ہم ناشکرے ہیں اللہ کے. جب ہم ناشکرے ہوں گے تو یاد رکھنا حدیث پاک میں پھر حکمران بھی ایسے آئیں گے، پھر ان کے وزیر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، پھر ان کے مشیر بھی ان کو غلط راستے بتائیں گے. تو جب شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ کی طرف سے انعامات آئے. اللہ نے ان کی آب و ہوا بھی مختلف کر دی، اللہ نے ان کے اوپر وبائیں بھیج دی، پانی کا نظام سارا درم برم، ہر طرف سے دھکے کھانے لگے ساروں. اللہ نے فرمایا فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. ہم نے ان کو صرف قصے کہانیاں ان قوموں کی رہ گئی ختم کر دیا ہم نے. آج جو یہ امت مسلمہ باقی ہے، حالانکہ ہمارے کرتوت اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ جو پہلی قومیں کرتی تھی وہ قومیں، وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن آقا نامدار امام الانبیاء خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ میری امت کو برباد نہ کرنا، اکٹھے برباد نہ کرنا، ورنہ ہمارے عمال ایسے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے
ایک اور بستی کا قرآن میں واقعہ بیان فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ نے فرمایا اس ملک کا، اس علاقے کا حال بیان کرتا ہوں میں کہ جس کے پاس رزق اور روزی ایسی آتی تھی، آمنۃ، امن تھا۔ امن کا مطلب یہ باہر کے دشمن کا خوف ان کو نہیں تھا، مطمئنۃ، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی ان کی گزرتی تھی، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی، نہ بل کے اوپر بجلی کے بل مشکل، نہ پانی کے بل مشکل، نہ کوئی اور مسائل، نہ گیس کے مسئلے، تھوڑی سی بارش نہ ہو جائے ساری بجلی کا نظام درم برم، یہ نہیں کہ ٹرانسفارمر جل گیا 15 آدمی غریب جل گئے، نہیں، اللہ نے فرمایا مطمئنۃ، اطمینان کی حالت میں، سکون کی حالت میں ان کی روزی ان کو ملتی تھی، یأتیہا رزقہا رغداً، ان کو رچتا پچتا روزیاں ملتی تھی، کھانا ملتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی انعامات کا انہوں نے ناشکری کی، جب ناشکری کی اللہ نے فرمایا فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، ایک تو ہم نے ان کا امن ختم کر دیا اور دوسرا ان پر بھوک اور افلاس کا لباس ان کو پہنایا، ہر وقت بھائی پلانا نہیں ہے، معیشت کمزور ہے، کھانا نہیں ہے، روزی نہیں ہے، یہ دو قسم کے ہم نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا، ایک خوف کا امن ختم اور دوسری چیز ان کے اوپر بھوک کا ہم نے چادر ڈال دی، پھر پریشانی میں زندگیاں گزار دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے اپنے اللہ کے سامنے شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر 3 قسم پر ہے، زبان سے بھی انسان شکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یاد رکھنا ایک جملہ اللہ نے دل میں ڈال دیا، پہلے کہیں پڑھا تھا، ابھی دل میں، اس حدیث کی برکت سے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ ایک بہت بڑے ایک محدث اور اولیاء اللہ گزرے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے وقت کے محدث ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب انسان ذکر کرتا ہوا چلتا بیٹھتا ہے تو 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت ایک مرتبہ انسان پر، ہر انسان پر پیار اور محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ اگر وہ ذکر میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو، دین کے کام میں پڑھنے پڑھانے یا تبلیغ میں مصروف ہو، تو فرمایا جب اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر اس کو روزی بھی سکون کی، رزق بھی سکون کا، نہ کوئی فیکٹری ہوگی، نہ کوئی دکان ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، عیش و عشرت اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو ایک تو زبان کو ذکر سے تر کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر لو۔ یہ موبائل جو ابلیس اور شیطان ہے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ، ضرورت کے وقت کرو اس کو۔ اور دوسرا ذکر ہے جسمانی، اللہ نے کتنے انعامات جسم میں دیے ہیں، ہر ایک نعمت پر بولو یا اللہ الحمدللہ۔ ایک اور بات دل میں آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی بیٹھ جاؤں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اگر زبان سے شکر ادا بھی کروں تو یہ بھی تو تیری نعمت ہے کہ تو نے توفیق دی کہ میں نے شکر کیا، اس کا بھی میں نے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن، ابھی تو واقعی میرا شکر گزار بندہ بن گیا۔ تو آدمی جسمانی شکریہ استحضار کرتا رہے کہ میرے رب کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ جو ہم اور آپ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھو۔ میرے اور آپ سے ہٹے کٹے نوجوان خوبصورت اللہ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا، استغفر اللہ العظیم ما توب، اللہ ناراض ہے ہم سے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا قسم کا شکر اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ ثابت کرو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، قرآن کی اعمال سے، اخلاق سے، پیار سے، یہ چیزیں جو ہے جب یہ آپ کریں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ بے سکون کی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ سکون کی زندگی گزاریں گے، آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے قرآن میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ عَارَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے بول دیا
نہیں چلو گے میرے دین سے منہ موڑو گے، شیطان تمہارے اوپر سوار کر دوں گا، وہ تمہیں پھر اپنی مرضی سے چلاتا رہے گا۔ پھر مولویوں پر بھی اعتراضات، مدرسوں پر بھی اعتراضات، تبلیغیوں پر بھی اعتراضات، خانقاہ وار ہر چیز پر پھر تمہارے اعتراض۔ کیوں کہ شیطان اوپر بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے سر کے اندر جو بچے دیے ہوئے ہیں، پھر وہ دین سے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، وہ عقل مند نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے ذکر لسانی بھی جاری رکھو، ذکر جسمانی بھی جاری رکھو، اپنے اعمال کے ذریعے بھی اپنے رب کو راضی کرو۔ یاد رکھنا اللہ کی نعمتیں برستی رہے گی۔ ایک اور آیت سن لو، وَإِن شَكَرْتُمْ، وعدہ ہے اللہ کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے اللہ فرما رہا ہے میں نعمتیں تمہیں دیتا رہوں گا، نہ شکری کرو گے تمہاری نعمتیں چھنتی جائے گی۔ پھر بولے گا یار کاروبار ختم ہو گیا، اولاد نہ فرمانے، بیوی نہ فرمانے، پردہ نہیں کرتی ہے، بیٹیاں بات نہیں مانتی ہے، پھر یہ اپنا سر پیٹتا رہے گا۔ جو دروازہ ہے اللہ کو منانے کا وہ شکر کا ہے، ذکر کا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کا ہے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کا ہے، اسی سے سب کچھ ملنے کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی باقی رہے اللہ اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی نصیب فرمائے۔ جس وقت اللہ نے موت لکھی ہے اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Allah